Assalamu alaikum and welcome back. I am Muhammad Ilyas, father of two lovely kids, a teacher, coach and a self-employee turned into a digital marketeer and now founder and CEO of dgzone.com. تو آج میں چونکہ ڈرائیو کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، تو اپنے کام کے حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں جو ذہن میں گھوم رہی تھیں. تو میں نے کہا چلیے اس میں سے ایک خیال ریکارڈ کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پھر آپ کی رائے بھی معلوم کرتے ہیں کہ آیا آپ میرے ساتھ اس میں اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف. بہرحال اتفاق ہو چاہے اختلاف، اس کا ذکر ضرور کیجیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں. بات یہ تھی کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اور جو لیٹسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت زبردست ہیں، بہت زبردست، بہت سستے بھی ہیں، بہت مؤثر بھی ہیں. اس کے مقابلے میں جو پرانی ڈیجیٹل روایتی طریقے ہیں مارکیٹنگ کے اور پیغام کے پہنچانے کے، ٹھیک ہے، تو اسپریڈنگ دی ورڈ آف ماؤتھ، اس کے انتظار میں بیٹھا رہنا آج کل کی ٹیکنالوجی میں یہ میری سوچ کے مطابق بیوقوفی اور کمعقلی کی بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو پرانے طریقے سلو بہت ہیں، سلو، انتہائی سلو. دوسرا راستوں کے اندر لگے ہوتے ہیں بل بورڈز، کون اس کو کتنا دیکھ لیتا ہے، کتنا اس سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اخبار ہیں، نیوز پیپرز وغیرہ ہیں، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لیٹسٹ ایڈورٹائزنگ یا مارکیٹنگ کے جو طریقے ہیں، فار ایگزامپل سوشل میڈیا، یہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کی کمائی اور پروفٹ مارجن کو بھی بڑھاتا ہے. سستا ہونے کی وجہ سے آپ کی لائبلٹیز کو بھی گھٹاتا ہے، جو کہ ایک بہت پازیٹیو فیکٹر ہے بزنسز کے اندر. پلس ڈائریکٹ آپ اپنے کنزیومر کو ٹارگٹ کر سکتے ہو، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا. یو کین ڈائریکٹلی اپروچ یور کنزیومر. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ادھر دیکھتے رہیے. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ ہے پرانا طریقہ، کہ پرانے طریقے میں کیا ہوتا تھا کہ مینوفیکچرر مال دیتا ہے ڈسٹریبیوٹر کو، اور ڈسٹریبیوٹر اپنی پروفٹ مارجن رکھ کے مال دیتا ہے ہول سیلر کو، اور ہول سیلر اپنی اپنی مارجن رکھتا ہے، اور وہ آگے مال دیتا ہے ریٹیلر کو، اور ریٹیلر اپنی مارجن رکھتا ہے اور مال دیتا ہے کنزیومر کو. تو یہ ایک چین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، سپلائی چین. اب اس چین کے اندر جتنے واسطے اور جتنی کڑیاں بڑھیں گی اتنی چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، اور چیز جتنی مہنگی ہو جائے گی کنزیومر اس میں لیسٹ انٹرسٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ڈیجیٹائزیشن یوز کریں اور ڈائریکٹ اپنے کسٹمر کو اپروچ کریں تو کسٹمر کیا کرتے ہیں؟ کسٹمر کو ڈائریکٹ اپروچ کرنے سے ایک تو آپ جتنے بیچ کے 3 مارجنز تھے، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، چاہے وہ ہول سیلر ہے، چاہے وہ ریٹیلر ہے، ان تینوں کو تو آپ نے بیچ میں سے ڈائریکٹ ڈیلیٹ کر دیا. صحیح ہے. اور ڈائریکٹ اپنے کنزیومر کو اپروچ کر لیا. کنزیومر ڈائریکٹ آپ کو آرڈر کر کے آپ سے پروڈکٹ اٹھا تو رہا ہے،
تو آپ اس کو سستا بھی دے سکتے ہیں. وہ جو بیچ میں 3 کڑیاں تھیں وہ جو مارجن روک رہی تھی، تو وہ مارجن آپ کے لیے پروفٹ کی شکل میں بچ جائے گا. پلس اگر آپ اس میں بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں اور اپنے کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کریں، اسے خوش کریں، اسے انٹرٹین کریں، تو وہ نہایت اور انتہائی خوشی سے، انتہائی خوش ہو کر وہ آپ سے پروڈکٹ لے لے گا، کیونکہ اٹس کاسٹ افیکٹو فار ہم. اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بڑا فائدہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پرانے چینلز کے اندر جتنی کڑیاں بڑھیں گی اتنے آپ کی کریڈٹ مارکیٹ کے اندر بلاک ہوگا. اب کریڈٹ بلاک ہوگا تو سرکل سلو ہوگا، سرکل سلو ہوگا تو اٹ ڈائریکٹلی افیکٹس بزنس. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ جو ڈیجیٹائزیشن کے فائدے ہیں، آپ کا 1 روپے بھی کریڈٹ میں نہیں جاتا. یو گیٹ ڈائریکٹ کیش سیلز. ڈائریکٹ آپ اپنے کسٹمر کو، اپنے کنزیومر کو اپروچ کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی آپ سے خرید رہے ہیں. اس کی 1 2 3 مثالیں نہیں، اس کی 20 مثالیں ہیں، بلکہ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسے جائنٹس سے جو بہت بڑے جائنٹس ہیں، ٹائکونز آف بزنسز ہیں، لیکن ان کے اور ان کے کنزیومر کے درمیان کوئی حائل نہیں. ان کے اور ان کے کنزیومرز کے درمیان میں کوئی واسطے نہیں. وہ اچھی پروفٹ مارجنز کے ساتھ ڈائریکٹ اپنے کنزیومرز کو پروڈکٹس بھی دیتے ہیں اور وہ مارکیٹ سے سستا کر کے بھی دے سکتے ہیں. لہٰذا دے کین کمپیٹ دے کمپیٹیٹرز. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کمپٹیشن بھی مشکل ہو جاتی ہے. کمپٹیشن مشکل ہو گئی تو مارکیٹ بھی انہوں نے کیپچر کر لی. مارکیٹ کیپچر کر لی تو سارا کسٹمر انہی کی طرف جائے گا، آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہوگا. تو بزنس گیا بوسٹ، اور یہی ہر کوئی چاہتا ہے. لہٰذا اب میں اس کی مثالیں دوں، میں دینا یہی سوچ رہا ہوں دوں نہ دوں. اب کیا مثال دوں میں آپ کو؟ فار ایگزامپل آپ چلے جائیں، آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے جے ڈاٹ اچھا برانڈ ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ڈوئنگ ویل. اور وہ ڈائریکٹ اپنے کنزیومر کو اپروچ کر رہے ہیں، وہ کنزیومر ڈائریکٹ ان سے اٹھا رہا ہے. مارکیٹ میں ان کے ڈسٹریبیوشن چینلز نہیں ہیں. اسی طرح کیا نام ہے، دوسرے برانڈز ہیں، بہت سارے برانڈز اس طرح کے. میں آپ کو کون سے بتاؤں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا. ایسے بڑے بڑے برانڈز ہیں جن کے ڈسٹریبیوشن چینلز نہیں ہیں. وہ مارکیٹ میں مال نہیں دیتے، وہ ڈائریکٹ مال بیچتے ہیں. شو انڈسٹری کے اندر جائیں تو بورجان دیکھ لیں، ہش پپیز دیکھ لیں. تو وہ لوگ مارکیٹ میں مال نہیں دیتے، وہ مال ڈائریکٹ اپنے کنزیومرز کو اپروچ کر کے سیل کرتے ہیں. اچھا، اللہ جزائے خیر دیں، ہمارے بھائی آزاد چائے والا، انہوں نے ریسنٹلی ایک صاحب کو انٹرویو کیا تھا. ہی از اے بگ موٹیویشن، ویری گڈ، آئی ریئلی اپریشیٹ ہز ورک. خاص کر ینگسٹرز کے لیے کہ وہ ڈی ووگ کر کے، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا نیم آف ہز برانڈ، میرا خیال ہے ڈی ووگ کر کے اس طرح کر کے کچھ نام ہے اس کا، کہ انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ شروع کی اور بجائے اس کے کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینلز کے اندر خود کو جکڑ لیں اور کریڈٹ کے اندر، کریڈٹ کے پہاڑ کے اندر قرضوں کے تلے اپنے آپ کو دبائے، اس نے ڈیجیٹل اپروچ اختیار کیا، ڈیجیٹل اپروچ. اور رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے وہ آن لائن ہی اپنی چیزیں سیل کرنے لگا. وہ گیا ہی نہیں ہے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی طرف. اللہ نے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے دی. الحمدللہ، آئی ایم ویری ہیپی، ویری گلیڈ لوکنگ ہم سکسیزفل. اس کو کامیاب دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو دیکھیے، یہ زندہ جیتی جاگتی مثالیں. ڈیجیٹائزیشن کے لیے آپ کو جائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، چھوٹا بزنس ہے، بڑا بزنس ہے، جسٹ موو ٹورڈز ڈیجیٹائزیشن. آپ شفٹ کریں اپنے کاروبار کو، موو کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف، ڈیجیٹل اسٹریٹجیز کی طرف. بزنس کو آن لائن لے جائیں. عوام بیٹھی ہوئی ہے آن لائن، ٹھیک ہے، عوام آن لائن بیٹھی ہوئی ہے.
ان کو اپروچ کریں. انہیں چیزوں کی ضرورت ہے. لوگ سہولت پسند ہیں گرمی کے اندر, ٹھیک ہے. دکانوں میں جانا سب کے لیے مشکل ہے. لوگ سہولت پسند ہیں, وہ چاہتے ہیں ایک کلک کے اوپر, ایک ٹیپ کے اوپر, ایک کال کے اوپر ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہمیں چیز مہیا ہو. آپ آ جائیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف, پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے. امید کرتا ہوں میری بات واضح ہوگی اور بامعنی ہوگی اور کوئی سینس رکھتی ہوگی. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو ضرور نیچے لکھیے, اور اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو بھی آپ نیچے لکھیے, اور اتفاق نہ کرنے کی وجہ بھی ذرا ہم سے شیئر کیجیے. پھر ہم کوشش کریں گے, یا تو اس کی معقول وجہ ڈھونڈ لیں گے جواب, یا تو ہم قائل ہو جائیں گے اور ہم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. میں اپنا سفر پورا کر لیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.